اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی جو حدیث ہے وہ کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیت رعوفیت لہ عشر درجات، یعنی کیا؟ یعنی جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یعنی جس نے مجھ پر ایک بار کیا کرا، صرف اور صرف ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اس کے لیے کیا فائدے ہیں؟ الرب تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا۔ کیا کرے گا؟ سب سے پہلی کیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے، اور اس کے 10 گناہ معاف بھی ہوں گے، اور اتنا ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے 10 درجے جو ہے وہ بلند ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ! کیا کہ اگر کوئی بھی شخص ایک بار درود پاک پڑھ لے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا، کیا ہوا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنے سارے فائدے دیے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ 10 رحمتیں بھی نازل فرمائی، 10 گناہ بھی بخش دیے، اور 10 درجات بھی بلند فرما دیے۔ سبحان اللہ! یعنی کہ ایک درود پاک پڑھنے کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں۔ چلے ابھی ہم لوگ کلاس میں ہیں اور الحمدللہ 27 لڑکیاں میرے ساتھ موجود ہیں، سبھی لوگ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلیں تو اسی طرح آگے کے ایک اور حدیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر ہے۔ چلے اسی بات پہ ہم لوگ تھوڑی دیر ایک بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ ابھی الحمدللہ 30 سے زیادہ لڑکیاں موجود ہو گئی، ٹھیک ہے؟ 30 سے زیادہ لڑکیاں یہاں پہ موجود ہیں۔ ابھی دیکھیں سب کی نیتوں میں الگ الگ چیز ہوگی۔ کچھ بہنیں پہلے سے ہی قابل ہوں گی، ٹھیک ہے؟ کچھ بہنیں کیا ہوں گی؟ پہلے سے ہی قابل ہوں گی۔ تو اب وہ لوگ، ان کے ذہنوں میں چل رہا ہوگا کہ اچھا یہ بتا رہی ہیں، ان کے دماغ میں ایک الگ ہی چیز چلے گی، دیکھو یہ کیا پڑھا رہی ہے، وہ بھی مجھے پڑھا رہی، اوف یہ مجھے پڑھا رہی ہے، یہ سب چیزیں یہ میں خود جانتی ہوں، مجھے جانتی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ کلاس میں ایکچوئل میں کیا ہے کہ وہ سیکھنے ہی نہیں آئیں، وہ دیکھنے آئیں کہ یہاں پہ آخر پڑھا کیا رہے ہیں، یہ والی میم کیا پڑھاتی ہے، یہ والی اپی کیا پڑھاتی ہے۔ تو ان کی نیت الگ ہوئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہم لوگوں میں پکا ہے، میں ایک ایگزامپل بتا رہی ہوں۔ اچھا کچھ ایسی ہیں جو واقعی میں انٹرسٹ رکھتی ہیں،
کہ ہاں کچھ اور وقت ایک آدھا گھنٹہ جو ہے کسی سیریل کو دینے سے اچھا ہے کہ میں یہاں پہ اس کلاس کو دے دوں، ہے نا. وہ مجھے ایک جھوٹی سی سٹوری، مطلب جھوٹی جو بالکل بھی ویلڈ ہی نہیں ہے، وہ سٹوری مجھے دکھا کے چلے جائیں گا، میرا آدھا گھنٹہ ہی پورا ہو جائے گا. یہاں پہ جو ہے جو چیز ویلڈ ہے، جو چیز اسلام میں پروف کے ساتھ بتائی گئی ہے وہ پتہ چلے گا. تو وہ کچھ سیکھنے کی نیتوں سے بھی آتی، تو ان کی نیت کے حساب سے دار و مدار ہے نا. تو سب کی کیا ہے، الگ الگ نیت ہوتی ہے. تو جیسی نیت ہوتی ہے نا ویسے ہی کیا ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے. تو اگر نیت ہی خراب ہو تو کام میں ثواب نہیں ہے. اگر مان لے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں نیت ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں دکھاوا کر رہی ہوں، تو اس نماز کا ثواب ہی نہیں ہے، نیت ہی خراب بن گئی نا. تو جیسی نیت ہوگی ویسے ہی کیا ہوگی، برکت ہوگی. چلیے تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اسی کے تعلق سے آگے کی طرف کیا کریں گے، ایک سٹوری کی طرف چلیں گے. ٹھیک ہے، میں روزانہ آپ لوگوں کو ایک نہ ایک سٹوری سنا کر ہی جاتی ہوں، تو آج بھی ایک سٹوری ضرور بتاؤں گی. ٹھیک ہے. تو پہلے والی جو سٹوری بتائی تھی نا، مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو پائی ہوگی، یا ہوئی یا نہیں پتہ نہیں، مجھے ذہن میں نہیں ہے. لیکن آج کی جو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ریکارڈنگ میں وقت پہ لگا دیتی ہوں، تاکہ آپ لوگوں تک ساری ہی چیزیں پہنچ جائیں. چلیے تو آج ہم لوگ جانیں گے ایک سٹوری کے بارے میں. وہ کون سی ہے، بڑھیا کی جھوپڑی کے تعلق سے بتاؤں گی ایک سٹوری میں آج. کہ ایک بڑھیا تھی بھائی، اس کی جھوپڑی تھی، تو اس کے تعلق سے ایک آپ لوگوں کو سٹوری بتا دوں. شروعات کیا ہے، شروعات یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ اس زمانے کے لوگ نا بتاتے تھے کہ نوشیروان ایک شخص ہے، نوشیروان نے نا کیا کیا، شاہی محل بنوایا. ایک شخص تھے نوشیروان، جن کا نام تھا، کیا نام تھا، نوشیروان. تو ایک شخص تھے نوشیروان، انہوں نے کیا کیا نا، شاہی محل بنوایا. مطلب ان کی بنوانے کی نیت تھی، بنوایا بھی تھا انہوں نے، ان کی بنوانے کی نیت تھی، انہوں نے بنوانا چاہا. تو نا ان کے جو ہے نا چوکور بنانے کے لیے ایک طرف زمین میں کیا تھا، جو ہے نا لوگ رہتے تھے، غریب لوگ رہتے تھے. تو وہیں پہ ایک بڑھیا کی جھوپڑی بھی تھی. جیسے کہ اب بھائی ان کو اپنا جب جو شاہی محل بنوانا تھا تو چوکور بنوانا تھا. اب چوکور بنوانے کے لیے تو ہر جگہ سے برابر ہونا چاہیے. اب ایک طرف کیا تھا نا، ایک طرف وہ بڑھیا کی جھوپڑی تھی، جس بڑھیا کی میں بات کر رہی ہوں اس کی کیا تھی، جھوپڑی تھی. تو سرکاری ملازموں نے نا بڑھیا سے زمین خریدنی چاہی. جو سرکاری ملازم تھے انہوں نے بھائی کہا کہ یہ لو بھائی، تم اپنی زمین کی قیمت لے لو، یہ ہمیں ضرورت ہے، ہمارے بادشاہ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے، ایک محل بنوانا ہے، یہ حصہ اسی میں آئے گا. تو وہ زمین جو ہے نا خریدنی چاہی، مگر اس نے نا، اس بڑھیا نے وہ زمین بیچنے سے ہی انکار کر دیا. تو نوشیروان نے جو کیا کیا، جب نوشیروان کو پتا چلا کہ بھائی بڑھیا زمین ہی نہیں بیچ رہی، تو سنا تو حکم دیا کہ دیکھو مکمل چوکور بننے نہ بنے، یعنی کہ جو محل ہے وہ مکمل بھلے چوکور بنے نہ بنے، لیکن بڑھیا پہ جو ہے نا کچھ کہنا نہیں ہے بڑھیا سے، نہ ہی اس کی جھوپڑی ہٹانی، نہ کچھ کرنا ہے. پھر کیا ہوا، بہرحال تو ہے کہ شاہی محل نا ایک سائڈ سے نا وہ ٹیڑھا ہی بن گیا. بھائی جب بڑھیا نے دیا ہی نہیں اپنی جھوپڑی کی جگہ، تو کیا ہوا، وہ شاہی محل ٹیڑھا ہی بن گیا. اور پھر جب محل بن چکا تو بڑھیا نے دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا، جہاں پناہ سچ مچ شاہی محل اس جھوپڑی کی زمین کے لیے بغیر، یعنی کہ زمین جو بڑھیا کی زمین تھی، وہ فرما رہی کہ سچ مچ جو یہ شاہی محل ہے نا، اس جھوپڑی کی زمین لیے بغیر ٹیڑھا ہی بن گیا. اور اسی وجہ سے کہ اب اچھا معلوم نہیں ہوتا
تو لیجیے اب میری یہ زمین کیا کریں آپ یہ خرید لیں، میں دینے کو تیار ہوں، آپ اس میری زمین کو خرید لیں، اور پھر بھائی ذرا سا جو ہلکا سا جو یہ ٹیڑھا نظر آ رہا آپ کا محل، اس کو صحیح کروا لیجیے گا۔ تو نوشیروان نے پوچھا کہ تم نے پہلے دینے سے تو تم نے جب ہم نے پہلے پوچھا تو تم نے منع کر دیا، تو وہ تم نے منع کیوں کیا؟ جب تم اب تیار ہو تو پہلے کیوں نہیں تیار تھی؟ پہلے بھی تو یہی بات تھی کہ ہمارا محل ٹیڑھا بن رہا تھا، تو اب تم کہہ رہے ہو کہ ہاں یہ تو ٹیڑھا لگ رہا ہے تو لو زمین لے لو میری، تو اب کیوں؟ تو بڑھیا نے جواب دیا صرف اس لیے کہ دنیا بھر میں آپ کے انصاف کا ڈنکا بج جائے۔ بڑھیا کی سوچ دیکھیں، کیا کہا کہ اس لیے میں نے نہیں دیا کہ دنیا بھر میں بھئی آپ کے انصاف کا ڈنکا بج جائے۔ اور اس پر نوشیروان نے بڑھیا کو بہت سارا انعام اور اکرام دے کر رخصت کیا، اس کی زمین بھی نہیں لی اور محل کو کیا کیا، جیسا ہی تھا مطلب ٹیڑھا بنا تھا ویسا ہی بنا رہنے دیا۔ اور کیا ہے اب اس سے ہمیں جاننے کا کیا مل رہا ہے؟ اس میں جاننے کو کیا مل رہا ہے کہ نوشیروان اور بڑھیا تو دونوں چل بسے نا، ہر کسی کی زندگی کا ایک وقت ہوتا ہے، اور وہ نوشیروان اور بڑھیا دونوں ہی چل بسے، مگر انصاف کی یہ کہانی اب تک لوگوں کو یاد ہے، اور ہر ایک سے اس جو ہے نا منصب بادشاہ کی تعریف کر رہی ہے، یعنی کہ بھائی جب بھی اب وہ جو محل بنوایا وہ ابھی تک تو موجود ہے ہی، جو بھی کوئی دیکھے گا سمجھ میں آئے گا، اس کو سٹوری پھر پتہ چلی، جیسے کہ آج ہم لوگوں نے جانی ہے نا، آج جیسے ہم لوگوں نے جانی۔ اب دیکھیں اب بادشاہ لوگ ہیں ان کو کیا ضرورت ہے؟ اب بڑھیا کو دھکا وکا کروا کے کچھ بھی کرا دیتا، ادھر ادھر کر دیتا اور زمین لے لیتا، اور پہلے ہی وہ انصاف دکھا رہے تھے کہ بھائی یہ لوگ پیسے زمین خریدنے کے لیے دے دو ہمیں، اور کچھ اور ہوتے تو وہ تو خریدتے بھی نہیں، بس ہٹا دیتے، ہٹو راستے سے۔ لیکن وہ بادشاہ جو ہے نوشیروان، ان کا انصاف کہ بھائی وہ پہلے انہوں نے ملازم بھیجے ہیں کہ بھائی لو زمین خرید لو، نہیں خرید رہی، ان کا ارادہ نہیں ہے، وہ زمین کی مالک ہے، چھوڑ دو، رہنے دو۔ تو یہ کیا بڑھیا نے کیا کہا کہ میں نے آپ کو اس سے زمین نہیں دی تاکہ آپ کا نا پوری دنیا میں ڈنکا بج سکے گی۔ یہ والے جو بادشاہ تھے انصاف والے تھے۔ تو اسی پر کیا ہے یہ کہانی اب تک لوگوں کو یاد ہے کہ بھائی جب بھی وہ محل نظروں میں آتا ہے وہ کہانی یاد ہو جاتی۔ اسی پہ جو ہے کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب اچھی بات کی تھی کہ انصاف بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر بادشاہوں اور جو ہے لوگوں میں ہو تو پھر کیا کہنے۔ یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ انصاف واقعی بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان میں ہی انصاف ہو جائے، اگر ان میں ہی یہ اچھی نیتیں شامل ہو جائیں تو پھر کیا کہنے، پوری دنیا بدل جائے ہے نا۔ اگر ہر کوئی انصاف کے ساتھ چلے تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان کہ انصاف کیا ہے، ایک بہت ہی زیادہ اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر عام لوگوں کے علاوہ جیسے کہ جو بادشاہ لوگ ہو گئے، جو بڑے بڑے لوگ ہو، ان کے اندر بھی اگر انصاف آ جائے، جن کی بات سن کے دنیا چلتی ہے کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے تو یہ حکم تو ہوگا، بھائی مودی نے کوئی بات کی تو چلے گا نا کام۔ تو اگر ایسے لوگوں میں ہی انصاف ہو جائے تو پھر کیا ہی کہیں۔ تو یہاں تک جو ہے میں نے آپ لوگوں کو 2 حدیث مبارکہ، یہاں تک کہ 3 ہی حدیث مبارکہ بتائی ہیں، تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آئی ہوں گی، اور اسی طرح جو ہے روزانہ درس ہوگا اور آپ لوگ شامل رہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔